الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے اور اس مبارک مہینے کے جو 3 عشرے ہیں ان میں سے پہلا عشرہ رحمت کا ہے اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت، درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے وآخرہ عتق من النار، اور آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو رمضان المبارک لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بخشش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اپنے بندے کی بخشش چاہتے ہیں، اللہ بندے کو رحمت دینا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب بندے کے اوپر ہے کہ وہ رحمت لے اور اپنی مغفرت کروا لے، اور وہ اپنے آپ کو جہنم سے خلاصی کروا لے، کیونکہ رحمت اللہ کی طرف سے برستی ہے، لینا بندے نے ہے۔ مغفرت اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے، مغفرت کروانی ہے بندے نے خود۔ جہنم سے خلاصی اللہ نے کرنی ہے، جہنم سے خلاصی کروانی بندے نے خود ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ بہت محروم ہیں اور خسارے کے اندر ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی اور جبرائیل امین نے وہ بد دعا کی
کہ ناکام و نامراد ہو جائیں، وہ لوگ برباد ہو جائیں کہ جن کے اوپر 3 باتیں آئیں اور ان پر عمل نہ کریں۔ ایک یہ بد دعا ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے اور اس پر کوئی درود نہ پڑے تو فرمایا کہ تباہ برباد ہو جائے وہ آدمی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا۔ اور دوسرا جو ہے نا فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کر لے، ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کر لے، تو فرمایا کہ وہ آدمی بھی برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ جبرائیل امین نے بد دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ اس کے قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، مانگنے والے جبرائیل امین اور اس آمین کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ شخص جس پر رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزرے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا لے۔ اب ہم تو کہتے ہیں نا کہ بس ماہ مبارک گزر رہا ہے نا تو بخشش ہوگی، بخشش ہو جائے گی۔ ہم پتہ نہیں کون سا گمان لے کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس ہو جائے گی، کام بن جائے گا، کام بن جائے گا خود بخود، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ یہ فلسفہ ہم صرف جو ہے نا دین میں، نیکیوں کے حصول میں اور اللہ کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہوتا ہے نا یہاں یہ بات چلاتے ہیں۔ یہ ضابطہ ہمارا نا جو ہمارا خود ساختہ ضابطہ ہے نا یہ یہاں چلاتے ہیں ہم، بس ہو جائے گا، آپ ویسے ہی اللہ بخش دے گا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا غفور رحیم، اللہ سب کچھ کر دے گا۔ اور اب اس طرح کی بات کہتے ہوئے انسان کو شرم بھی نہیں آتی کہ یہاں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، تو نافرمانی کرتا رہے اور اللہ بڑا غفور رحیم ہے، تو آگے سے مخالفت ہی کرتا رہے، نہ مان، اور اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ کہیں دنیا میں ایسا کوئی ضابطہ بتائیں کہ کوئی آدمی کسی کی بھی اگر خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے نا اور وہ کہتا ٹھیک ہے، والد کو بھی کہے، استاد کو بھی کہے، بڑے کو بھی کہے، ٹھیک ہے آپ کا حکم سر آنکھوں پر، کرنا نہیں ہے میں نے، ٹھیک ہے کرنا نہیں ہے، مانتا ہوں میں کرنا نہیں ہے، تو خوش ہوگا وہ خوش ہوگا کیا؟ وہ تو گھر سے نکال دے گا، وہ تو اس کو جو ہے نا لتر لگائے گا کہ عجیب انسان ہے، عجیب چیز ہے، بات کر رہا ہوں یہ کرو، آگے کہتا ٹھیک ہے آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، کرنا نہیں ہے میں نے، آئی بات سمجھ میں، حکم سر آنکھوں پر ہے۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے ہماری، یہ فلسفہ دنیا میں نہیں چلاتے، یہ ہمارا معاملہ اس پہ چلتا ہے نا جب اللہ کا اور بندے کا معاملہ آتا ہے تو اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ ہم روزے کھاتے رہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، ہم گناہ کرتے رہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، ہم جو ہے نا نافرمانی کا ہر عمل کرتے رہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ کہ یہ نہ کرو ہم کہ ہم نے کرنا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ عجیب سا فلسفہ۔ تو اس لیے شیطان کا بڑا دھوکہ ہے، جو ہم کھا رہے ہیں وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ شیطان نے جا کر نہ میرے بھائیوں، شیطان نے کسی جانوروں پر محنت نہیں کرنی، شیطان نے کسی چرند پرندوں پر محنت نہیں کرنی، شیطان کی محنت کا مرکز انسان ہے، اس کی محنت، اس کا ٹارگٹ یہ ہے۔ اس لیے اللہ نے بہت پہلے فرما دیا تھا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدو، اس کو دشمن بنا لو۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں مرضی پر چلیں گے، شیطان کی مانیں گے اور نجات کی امید لگائیں گے کہ اللہ نجات دے گا، اور ناکامی کا ہر راستہ اختیار کریں گے، ناکامی کا ہر راستہ ذریعہ اختیار کریں گے اور اللہ سے امید لگائیں گے کامیابی کی، ناکامی کا ہر راستہ اختیار کریں گے اور اللہ سے امید لگائیں گے کامیابی کی، ہر غلطی کو اس کو راستے پر چلیں گے اور اس کے بعد پھر اللہ سے امید لگائیں گے مغفرت کی۔ عجیب سا فلسفہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے،
کوئی عرب و عجم نہیں ہے، کوئی امیر و غریب نہیں ہے، سب کو ایک اللہ کے پاس جانا ہے، قبر کے 2 گز زمین کے اندر جانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہاں انسان کے پاس کیا ہے؟ سب ٹھاٹ بڑا ادھر ہی رہ جائے گا، کوئی بھی ساتھ لے کر نہیں۔ کیا لے کر جائیں گے؟ اعمال۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ اعمال لے کر گئے تو بس ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ایک بات ذہن میں آتی ہے اور سارے غور کریں قرآن مجید کے اندر، کہ غور کرنے کے اللہ سب کو توفیق دے، کہ اللہ نے جہنم کا تذکرہ اتنی سختی کے ساتھ کیا ہے نا، رحم نہیں کیا، وہاں پر ذکر نہیں ہے کہ رحم کیا جائے گا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے رحیم ہے، اللہ نے رحمت کا ایک حصہ پوری دنیا پہ تقسیم کیا ہے، رحمت کا ایک حصہ، اور 99 درجہ رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اب اندازہ کریں اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا رحیم ہے۔ ایک درجہ صرف، اور اس کا نتیجہ کہاں نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ بچوں میں اور والدین کے بیچ میں نکل رہا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ لٹا دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا آپس میں تعلق، بہن بھائیوں کا آپس میں رحم دلی اور تعلق، یہ جو دوست کا آپس میں خال ایسے دوست ملیں گے، ان کا آپس میں جو ہے نا محبتیں، یہ اس کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اور پھر جانوروں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، یہ 99 درجہ نہیں، 1 درجہ رحمت کا، اس کا اثر یہ کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ اب اندازہ کریں اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا مہربان ہے، کتنی رحمتوں والا ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ جہنم کا تذکرہ جب دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے سختی کے ساتھ گرفت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیفیت بتائی ہے بہت شدت کی، اور فرمائے کہ مرنے کے بعد قبر سے جو شروع ہوگا معاملہ بہت شدت کا شروع ہوگا۔ یعنی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گنہگار کے ساتھ یہاں جو برتاؤ کیا جائے گا، اس وقت بھی اللہ موجود ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اس تختلف اضلاع، قبر میں رکھیں کہ قبر مل جائے گی، پسلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے آپس میں مل جائیں گی، ایسے آواز آئیں گے، پسل جائیں گی، اور لوہے کا گرز اٹھا کے ماریں گے، اتنا بڑا کہ حدیث میں آتا ہے، عام آدمی اس کی تفسیر نہیں کرتا، حدیث میں آتا ہے ساری دنیا کے انسان اس کو اٹھانا چاہے نہیں اٹھا سکیں گے، اتنا بڑا ہوگا، اور فرشتے اٹھا کے ماریں گے اس انسان کو، دھس جائے گا، یہ مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر ہوگا۔ یہاں رحم کا تعلق کہاں ہے؟ اور پھر فرمایا یسقا من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغ ویاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ یعنی ان کو لہو پیپ گرم کھولتا ہوا پلایا جائے گا، یہاں تک کہ اندر ڈالیں گا منہ تو یہ ہونٹ لٹک کے ادھر آ جائیں گے، اور ان کے اوپر ایسے کیفیت ہوگی، یہ جو کندھے ہیں نا، یہ ایک یعنی یوں سمجھو کہ میلوں ان کو بڑھا دیا جائے گا، اس طرح انسان کے جسم کو بڑھا دیا جائے گا۔ پھر جلد اوپر جو ہے نا یہ جل کے ختم ہوگی، دوسری جلد پھر ڈال دی جائے گی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات استغفر محمد خان کہ وہ جو جلد جڑے گے اس طریقے سے پھیلا کے عذاب دینا مقصود ہوگا، اس طریقے سے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ عذاب کی کون سی کیفیت ہے؟ وہاں رحم نہیں ہے، رحم ہے، مقام رحم کا وہ نہیں ہے، رحم کا مقام یہ دنیا ہے، یہاں بخشش کے بہانے اللہ تلاش کرتے ہیں، آنسو بہائیں اللہ سب معاف کر دے گا، آنسو بہائیں، دل میں ندامت لائیں، خدا کی قسم سب معاف ہو جائے، تنہائی میں ذرا اللہ کے سامنے، اے اللہ آپ ہی تو ہے اور کوئی نہیں ہے، بس سب اللہ معاف کر دے گا۔
بندے کا یہاں ہے کہ بس مڑ کر دیکھے تو صحیح نا، اللہ سب معاف کر دے گا۔ اللہ ہر رمضان کی رات میں اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب کی ایک بکریاں ہوا کرتی تھی نا، قبیلہ بکریوں کے کہتے ہیں کہ ایک بکری کے اوپر جو بال ہوتے ہیں نا، کروڑوں بال ہیں، کروڑوں بال، کروڑوں سے بھی زیادہ ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قبیلہ بنو کلب کہتے ہیں وادی میں جب نکلتی تھی نا تو ایسے وادیاں بھری ہوتی تھی۔ اس کی مثال دی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اللہ پاک انسانوں کی بخشش فرماتے ہیں ہر رات۔ تو اللہ بخشنا چاہتے ہیں نا، اللہ بخشنا چاہتے ہیں، بخشش کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ میرا بندہ آئے تو صحیح نا، لیکن اسی دنیا میں میرے دوستو، اسی دنیا میں، وہاں نہیں ہے۔ مقام یہ ہے، مقام یہ ہے مڑنے کا، آنے کا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ندامت کے آنسو بہانے کا، توجہ دینے کا مقام یہ ہے، وہ نہیں ہے۔ یہی حال ہے کہ جب ہم اس جہان میں جا کر امید لگائیں گے تو کوئی رحم نہیں ہوگا۔ رحم اسی دنیا میں، رحم اسی دنیا میں۔ لہٰذا ہم اس موقع کو تلاش کریں۔ اللہ نے یہ موقع کھول کر رکھ دیا ہے، اللہ نے اوپن کر دیے سارے دروازے۔ میرے بندے آؤ تو صحیح نا، سارے آؤ، فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات، آ جاؤ۔ رمضان المبارک میں نیکیوں کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ میں اب مقدار بڑھا دی۔ یار نیکیاں ایک کرو تمہیں 10 نہیں ہے 70 گنا ملے گا ثواب۔ کیا ہے، کون سی سیل لگا دی اللہ نے؟ کبھی سوچا کہ اللہ کیا کرنا چاہ رہے؟ اللہ چاہ رہے ہیں میرا بندہ میری طرف آ جائے، اور ہم ہیں کہ پرواہ نہیں کرتے، ہم ہیں کہ گناہ کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اور پھر کہتے نہیں نہیں اللہ بخش دے گا، اللہ بخش دے گا۔ تو دیکھو رمضان کا روزہ میں نے پہلے ہی بتایا 3 طرح کے روزے ہوتے ہیں، 3 طرح رکھنے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ انسان ہوتا ہے نا جس نے روزہ رکھا، کھانا پینا خواہشات نفسانی چھوڑ دی، میاں بیوی کا تعلق چھوڑ دیا، یہ روزہ ہے، یہ روزہ ہے۔ اس روزے پر اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا یہ وعدہ نہیں ہے، ہاں اس پر ملے گا جس نے گناہ کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں کہ جو کھانا پینا جمع کرنا یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ساتھ گناہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ خاص قسم کے لوگ ہیں جو روزہ دار ہیں، خاص قسم کے لوگ۔ اس سے ایک اور خاص قسم کے لوگ ہیں روزہ رکھنے والے، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ بھی چھوڑا، گناہ بھی چھوڑے، دل کے اندر اللہ کے حضوری کی کیفیات کو بھی اپنا باقی رکھا۔ یعنی جس طرح ہمارے دل و دماغ کے اندر کوئی چیز زندہ ہو نا، ہر وقت سوچے تو وہی سامنے آئے، نظر میں وہی سامنے آئے، اور بندے کے دل میں جب اللہ ہی سامنے آتا ہو نا، مڑ کر دیکھے تو اللہ، مڑ کر دیکھے تو اللہ، سوچے تو اللہ، ایک لمحے کے لیے غفلت میں نہ جائیں اللہ، یہ اخص الخاص لوگ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس درجے کے لوگ ہوں۔ اگر اس نے تو کم از کم دوسرے درجے کے لوگ تو ہوں جہاں قبولیت یقینی ہے، جہاں قبولیت یقینی ہے۔ اور اگر اس درجے کے بھی نہیں ہے، اور پھر ہم صرف اتنے ہیں کہ ہم نے روزہ تو رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمان ہمارے سامنے نہیں ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اس انسان جس نے جھوٹ، غلط بات، بری بات، برائی کو نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے کھانے پینے چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور آپ نے فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں ان کا روزہ صرف پیاسا رہنا، بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو یہ شرط بیچ میں لگی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے جب یہ پائی جائے گی نا تو تب جا کر ہمیں ثواب ملے گا، وگرنہ کیا ہے سر سے ذمہ تو اتر گیا، فرض تو اتر گیا، ثواب کچھ نہیں ملا۔ جس طرح نمازیں غفلت کی پڑھنے والی نمازیں جو ہوتی ہے نا، فویل للمصلین، فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، نمازیوں کے لیے ہلاکت۔ کون سے نمازی؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، ان کے لیے ہلاکت۔ اور آگے حدیث میں آتا ہے غفلت والی نمازیں اوپر جاتی ہیں نا،
گندے کپڑے کی صورت میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے۔ غفلت والی نمازیں، ہم نے ارادہ تو کریں کہ یا اللہ، جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو ارادہ کریں، بھٹکتے رہیں نا، نہیں یا اللہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، مڑے نہیں میں اللہ کے سامنے، توجہ جائے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ مڑ کر کوشش کرنے والا یوں نہیں ہے کہ کامل نماز کے اندر پورا کامل طور پہ توجہ اللہ کی طرف جائے۔ بھائی کوشش تو کرنے والے ہو نا، ارادہ تو کریں نا، اور وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ نیتوں کا حضوری ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر سلام اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلے سوچیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ہاں جب سوچ میں آئے گا نا، پھر درمیان میں بھی اگر توجہ بھٹکتی ہے پھر بھی اللہ کے سامنے مڑ کے آئیں۔ اس کوشش پر بھی انشاءاللہ جو ملے گا نا تو پھر بھی مزہ آئے گا۔ یہ قبولیت والی بات ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ دینا چاہتا ہے ہم لینے والے بن جائیں، اللہ مغفرت کرنا چاہتا ہے ہم مغفرت حاصل کرنے والے بن جائیں، اللہ جہنم سے خلاصی دینا چاہتا ہے اور ہم خلاصی کا لینے والے بن جائیں۔ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، رحمتوں کا عشرہ گزرا، پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی چند دن گزریں گے، اس کے بعد جو ہے نا پھر اعتکاف کا عشرہ شروع ہو جائے گا، آخری پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ گزر رہا ہے، لیکن ہماری غفلت ویسی کی ویسی نہ ہو۔ اس کے اندر اتنا تو ہو جائے کہ بھئی مجھ پر رمضان آیا تھا، کچھ میل کچیل میری دھل بھی گئی ہے، اس کا خود محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں خود محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں یہ فکر اور یہ توجہ، یہ چیزیں نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔